अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शा कुर्बान है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। आज का मौजू जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि करियर चेंजेस पोस्ट कोविड। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के आने की वजह से आप लोगों के करियर्स, नौकरियों में और आपके फाइनेंशियल जो हालात हैं उनमें किस किस्म का एक अफेक्ट आया है, किस किस्म के असरात आए हैं। सबसे जो बुरी बात इस पूरे कोविड में हम सबको फेस करनी पड़ी है वो नंबर 1 तो ये थी कि इस पूरे वायरस ने हमसे हमारे प्यारों को भी छीना। हमें एक तो वो साइड पर स्ट्रेस देखना पड़ा, उसके अलावा दूसरी साइड पे गरीबों ने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत गुर्बत का सामना करना पड़ा है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लोगों को बेरोज़गारी का भी शिकार होना पड़ा है। लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, उसके बाद लोगों को लोन्स लेने पड़े, उसके बाद क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। बेरोज़गारी की वजह से हमारी आवाम ने बहुत मेंटल डिप्रेशन का सामना देखा है, बहुत गम फेस किया है। हमारी आवाम में बहुत फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे पहले समझनी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हिट नहीं हुई। लोग क्या करते हैं कि वो एकदम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अपना पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि भाई हमारा मुल्क ही ऐसा है जिसने हमें अपनी नौकरियां रखने नहीं दी, या हमें वक्त से पहले निकाल दिया, हमें पैसे नहीं दिए, हमें लोन्स नहीं दिए, हमें कोई कॉम्पनसेशन किसी किस्म की नहीं दी। बात यह कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसको ये सब कुछ फेस करना पड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जो हमारे सुपर पावर्स हैं, उनसे लेकर सुपर पावर से लेकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हर मुल्क को इस मसले का सामना करना पड़ा है। जैसे कि कनाडा में आप लोगों की जो कॉरपोरेट की जॉब्स होती हैं, जिस तरह हमारा यहाँ पर टेलीनॉर होता है, वहाँ पर उनके भी कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं। वहाँ पर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, उनको किसी किस्म का बेनिफिट दिए बगैर, और वहाँ पर तो आपको नोटिस भी नहीं मिलता। उसके बाद आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर जो फ़्लाइट्स के कैप्टन्स होते हैं, जो कि आपकी एयरलाइंस के कैप्टन्स होते हैं, उनको इस तरीके से फायर कर दिया गया कि उनको एंड में उबर और करीम चलानी पड़ी, जो कि बिल्कुल भी एक बुरी जॉब नहीं है, बहुत एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब है। मगर लोगों के जो करियर्स हैं वो बहुत डिफरेंटली इसमें अफेक्ट हुए हैं और बहुत एक डिफरेंट सा शिफ्ट आया है। लोग बात करते हैं इकोनॉमी ख़राब होगी नौकरियों की वजह से, कि पाकिस्तान सिर्फ अफेक्ट हुआ है। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक स्केल होता है, ये एक कंपैरिजन, एक रेटिंग होती है, एक इंडेक्स होता है, एक कैलकुलेशन होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक मुल्क ने कितनी इन्फ्लेशन देखी है या कितनी डिफ्लेशन देखी है। इन चीज़ों का मतलब ये है कि एक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड जो भी आपका दस्तयाब होता है, वो मार्केट में कितना महंगा है या कितना सस्ता है। महंगाई को बेसिकली ये चीज़ पढ़ने के लिए हम ये CPI पढ़ते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ने 2018 के बाद हाईएस्ट इस वक्त CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो इस साल देखा है। इस बात का मतलब ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बहुत बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो अगर इन्फ्लेशन के शिकार हो सकती हैं, तो पाकिस्तान तो फिर एक ऐसा मुल्क है जो कि सुपर पावर्स में नहीं आता, अभी भी बहुत यंग कंट्री और अपनी डेवलपिंग की तरफ जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरी चीज़ को पॉजिटिवली देखना है कि अपने मुल्क को सबसे पहले बुरा नहीं कहना, और इस बात को रियलाइज़ करना है कि ये पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिनोमेना हुआ है और सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं अफेक्ट हुए। अब अगर मैं टॉपिक की तरफ वापस आऊँ, हमारे मौजू की तरफ, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं ख़ुद एक डेंटिस्ट हूँ और अपनी पढ़ाई का जो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो पढ़ाई के डिफरेंट लेवल्स देखे जाते हैं, उस लिहाज से मैं बहुत वेल एजुकेटेड इंसान हूँ। उसके बावजूद इस वक्त पोस्ट कोविड में मुझे भी नौकरियां ना मिलने का एक सामना करना पड़ा है। मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, मुझे बहुत डिफरेंट जगहों पर अपनी CV भेजनी पड़ी, वहाँ से रिजेक्शन मिली, इसलिए क्योंकि क्लिनिक्स में भी जॉब ऑफ़र करने को नहीं है।
اس وقت ریسیپشنسٹ کی جاب نہیں ہے تو ایک ڈینٹل سرجن کی جاب مجھے کس طریقے سے ملے گی. اس وقت کے دوران میں نے بھی یہ بات سوچی کہ میں کون سی چیزیں بدل سکتی ہوں. یہ کوارنٹین کا ٹائم ہم سب کے لیے بہت زیادہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا, جس میں ہم سب کو وقت ملا ہے ٹو ریئلی تھنک اینڈ پونڈر اوور دا فیکٹ کہ ہم کیا اور کچھ بدل سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اس سچائی کا سامنا کریں کہ واقعی اس وقت جاب مارکیٹ ہمارے سب کے اپنے جو شعبے ہیں اس میں بالکل لو جا رہی ہے, تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان چیزوں کو کھوجیں جس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت زیادہ ہے. مارکیٹ ویلیو زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ دیکھی وہ یہ تھا کہ ان کی کمزوری, ان کی اسٹرینتھ, ان کا پیشن کہاں پر لائی کرتا تھا. اس کے بعد لوگوں نے ان کو لکھنا شروع کیا, اور بہت سے لوگ آج اس وقت کوئی اور پروفیشن یا کوئی اور پڑھائی کرنے کے باوجود اب کچھ اور کر رہے ہیں. اس بات کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنا جذبہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیشن لائے کس سائڈ پہ کرتا ہے. لوگوں نے بہت سوچا, بہت کھوجا, کچھ لوگوں کو اپنی جابس پسند ہی نہیں آئی, تو جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے ڈپریشن میں جانے کے باوجود انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی آلٹرنیٹیو سوچیں. اگر برٹش ایئر ویز کے جو آپ کے پائلٹس ہیں اگر وہ اپنی نوکریوں سے نکل کر کیبز چلا سکتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز کیوں نہیں دیکھ سکتے. ہم ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز اس لیے نہیں دیکھتے یہاں پر کیونکہ ادھر کسی چھوٹی نوکری کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ہنر تلاش کرنا ہے کہ آپ کا ہنر کس سائڈ پر ہے. اگر ہم ہنر کی بات کریں ہم اس کو کہتے ہیں اسکل سیٹ. آپ کے ہنر دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہارڈ اسکل, ایک ہوتا ہے سافٹ اسکل. ہارڈ اسکل میں آتی ہے یہ چیزیں کہ آپ نے ڈگری کون سی حاصل کی ہے. جیسے اگر میں نے بیچلرز آف ڈینٹل سرجری کی ہے تو یہ میری ہارڈ اسکل ہے. اگر میں نے بیچلرز ان فیشن ڈیزائننگ کیا ہوتا تو وہ میری ہارڈ اسکل ہے. اگر آپ دو مختلف زبانیں یوز کر سکتے ہیں, آپ دو مختلف زبانوں میں بات کر سکتے ہیں, یا آپ کی ایک ہارڈ اسکل ہے. آپ کا کمپیوٹرز میں کوئی ہنر ہے, آپ نے کوئی زیادہ کوالیفیکیشن, کوئی کوڈنگ کا کچھ کوالیفیکیشن سرٹیفیکیشن لی ہوئی ہے, یہ سب آپ کی ہارڈ اسکلز میں آتا ہے. سافٹ اسکل جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. سافٹ اسکلز میں وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ کوالیفیکیشن میں لٹرلی نہیں آتا. دس مینس کہ اگر آپ کو لوگوں سے بات کرنا آتا ہے, اگر آپ ٹیم ورک اچھا کرتے ہیں, اگر آپ کی کریٹیکل تھنکنگ, آپ اسٹریس میں کون سی چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, آپ نے کتنی پنکچویلٹی, وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کتنے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کیے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی سافٹ اسکلز میں آتی ہیں. اور اب جہاں پر نوکریاں لوگوں کو مل رہی ہیں, اب سب لوگ ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جن کی سافٹ اسکلز بھی اچھی ہوں ہارڈ اسکلز کے ساتھ ساتھ. جن آرگنائزیشنز نے, جن کمپنیز نے سب سے زیادہ لاس فیس کیا ہے اس پورے ہائرنگ کے ٹائم میں, یا جن کے امپلائیز کو سب سے زیادہ جاب سے نکالا گیا ہے, وہ ہماری ٹریول انڈسٹری تھی, ایئر لائن انڈسٹری تھی, ہماری ٹورزم انڈسٹری تھی, ہمارے ریسٹورینٹس تھے, ہماری جو میڈیا انڈسٹری تھی اس نے بھی بہت زیادہ فیس کیا ہے, اور آئل نے بہت فیس کیا ہے, گیس نے بہت زیادہ فیس کیا ہے. تو اس سب میں ان کمپنیز کے امپلائیز کو اسپیسیفکلی جاب سے نکالا گیا ہے, بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ کی گئی ہے. اینڈ پوسٹ کووڈ جو جابز انکریز ہوئی ہیں مزید, جس میں آپ کی ہائرنگ کا نمبر زیادہ آیا ہے, وہ آپ کی لوڈنگ ان لوڈنگ, آپریشن مینجمنٹ, آپ کی جن لوگوں کو آئی ٹی میں جن کا شعبہ تھا ان کو بہت زیادہ پریفر کیا گیا ہے. ڈیلیوریز جس کے اندر آتی ہیں, ہیلتھ کیئر آپ کے پاس, وہ ساری لسٹ میں آپ لوگوں کو دے دوں گی جو کہ آج کل زیادہ پریفرنس میں. اس لسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے کریئرز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اب پوسٹ کووڈ کیونکہ ہماری ہیلتھ کے جو لاز ہیں, ہمارے جو ٹریول لاز ہیں, ہماری جو ڈفرینٹ ہیلتھ مینجمنٹس ہیں, ہماری جو پبلک ہیلتھ کا سیکٹر ہے, اب وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ طریقے سے کام کرے گا. تو سمجھداری اس وقت میں یہ کہ آپ لوگ وہ چیزیں ڈھونڈیں, وہ نوکریاں ڈھونڈیں, وہ کریئرز ڈھونڈیں جن کی ریکوائرمنٹ اس وقت ہے, نہ کہ آپ کسی ایسے سبجیکٹ میں اپنا ماسٹرز کر لیں یا کسی ایسی جاب کی طرف چلے جائیں جس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. اس وقت ہمیں صرف اسمارٹنیس دکھانی ہے ٹو فائنڈ کریئرز جن کی اس وقت ضرورت ہے, نہ کہ کوئی ایسی ڈگری کر لیں, کوئی ایسی اسکل کر لیں جس کا ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے.
سب سے زیادہ مارکیٹ میں مانگی ہوئی چیز کے اندر آپ لوگ اپنی سکلز حاصل کریں, اپنا جو آپ کی جتنی انٹیلیجنس آپ اس میں لا سکتے ہیں, آپ کا جتنا ہنر اس میں انکریز کر سکتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو لے کے, نہ کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں. لاسٹلی میں آنا چاہوں گی ایک بہت اچھے پروگرام پہ جو کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹارٹ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام. یہ عمران خان کا ایک سٹارٹڈ پروگرام ہے جس میں ان لوگوں نے یوتھ کو, جو ہمارے جتنے بھی جوان ہیں, ان کو چانس دیا ہے ٹو ہیو a lot of scholarships. تقریباً 1,70,000 اسکالرشپس ہمارے پاکستانی یوتھ کو آفر کی جائے گی, جس میں سے 50 لاکھ وہ اسکالرشپس ہوں گی جو کہ ٹیکنیکل اسکل سے ریلیٹڈ ہوں گی, جس میں آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آتی ہے, کوڈنگ آتی ہے. آج کل سب سے زیادہ ضرورت اس اسپیسیفک فیلڈ میں لوگوں کی ہے. جو لوگ یہ نوکریاں کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ کورسز اٹھائے ہیں باہر سے لے کے پاکستان تک, ان کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اور ہمارے پاکستان میں لوگوں کے پاس آئی ٹی سے ریلیٹڈ سکلز بہت ہے, تو یہ بہت ایک اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کیا جس کی واقعی دنیا میں ڈیمانڈ ہے بھی, اور یہ آپ کو ایک ایڈوانسڈ پاکستان کی طرف لے کے جائے گا جو کہ تھوڑا سا پروگریس زیادہ کرے. اس کے علاوہ عمران خان نے جو دوسری چیز انٹروڈیوس کی ہے وہ ہے بزنس پلانز فار یوتھ. اس میں 1 بلین روپیز جو گورنمنٹ ہے وہ ان ینگسٹرز کو ڈفرینٹ فریکشنز میں لون کرے گی جن کے اندر پوٹینشیل ہے یا جن کا بزنس پلان بہت اچھا ہے, تاکہ پاکستان میں بزنس جو انٹرپرینورشپ ہوتی ہے وہ انکریز ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکیں. اس کی بھی وجہ سے آپ کی جو انفلیشن ہے وہ بھی کم ہوگی, پاکستان کا آہستہ آہستہ امیج بھی ٹھیک ہوگا, اور یہ ساری چیزیں ہماری یوتھ کے ہاتھ میں. تو اس پورے پروگرام سے آر گورنمنٹ از گیونگ اے چانس ٹو دا یوتھ کہ اب ان کی باری ہے, اور آہستہ آہستہ اب ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کہ پرانی جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے کیا تھا. جس ایجوکیشنل جس سائڈ پر ان لوگوں نے فوکس کیا تھا جہاں پہ اتنا زیادہ ان کو آؤٹ کم نہیں ملا, اب ہم نے وہ نہیں کرنا. تو یہ ایک اس قسم کا ڈیسیجن ہے جس کو بہت زیادہ اپلاڈ کرنا چاہیے اور بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آج سے ایٹ لیسٹ 50 ایئرز بعد ان سکلز کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن ادھر سے کافی اونچی آ جائے گی. اس میں لوگوں کو جاب اپرچونیٹی زیادہ ملیں گی, اور یہ جو پورٹل ہے آف کوڈنگ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ بہت زیادہ راستے کھولتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ, آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں, تھوڑا سا ڈھونڈیں کہ اس وقت ریکوائرمنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کون کون سی جابس میں, اپنا ہنر اس میں حاصل کریں, اپنی سرٹیفیکیشن زیادہ بڑھائیں. یہ وہ سارا وقت ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بلڈ کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کو ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے فار دیئر ایفرٹس جو انہوں نے ہماری یوتھ کو چانس دیے. اینڈ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں بہت بہتر حالات لے کے آئے گی, اور دس از آل تھینکس ٹو آر گورنمنٹ.